بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 27 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور میز پر رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پر گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی مدھم پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی۔ وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز میں بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے انجام اچھا بھی ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں، یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا۔ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی یتیم سے سختی نہ کرنا، اور سائل کو مت ڈانٹنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورۃ ضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمیٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز سونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھسلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف اسے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، البتہ وہ 5 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ ہولے سے بجا، محمل فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ محمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، دراز قد، کانچ سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلکہ اس بتا رہی تھی، تم میرا پوچھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی تھی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہی پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھی۔ گلابی دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جی، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کدھر ہیں۔ محمل نے بغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی تیمور کی بات پر مکمل یقین نہیں تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی۔ بے حد رسانیت سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے جھوٹ بولا، نہ سچ بتایا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مبہم تھے، نہ جھوٹ نہ سچ۔ اور تم سارا دن کیا کرتی رہی؟ اس نے چڑمڑائے۔ سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ خاص نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئی، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا ایک ہی راستہ تھا اور اس نے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سلکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں یاد آ رہا۔
اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی، اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت ہے اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ اوہ اچھا۔ فرشتے نے میز پہ گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسے فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ چوہے بلی کا کھیل بند کر دے۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استغفار تھا۔ وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً اس نے ابرو اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں۔ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی سب کچھ۔ اس نے آہستہ سے دہرایا، جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا جب تم ہوش میں آؤ گی وہ تمہیں ڈیورس دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تم ہوش میں آ گئی۔ سو اس نے ڈیورس پیپر سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا وہ تب بھی ایسے ہی کرتا، کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بہت سکون اور اطمینان سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں انتہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پرپوزل اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اسے بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنا تھی اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کے پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کی مانتا ہے۔ سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو میں نے وہ استعمال کیا۔ اس کے پاس دلائل تھے، توجیہات تھی، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ محمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے، اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق کی نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصاویر اور ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کے بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے سے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے میں چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں نے سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا۔ پھر اس نے پوچھا معیز اسے جو باتیں بتا کر گیا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ بھی دینی تھی غالباً، اور پھر اس نے تمہیں بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی، پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر پہ لے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے یہی بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یکلخت سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پہ ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہ سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی۔ کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے۔ یہ سب تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھی کہ وقت کی دھول نے اس کی غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔
اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا۔ ہمایوں نے اسے بار بار سنا۔ وہ مجھ پر غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے باہر لان میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا، سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوایا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا۔ اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ ہاں ایک دفعہ پھر زور سے بادل گرجے، دور کہیں بجلی چمکی تھی، شام کی نیلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس گیا ہے، اس کو بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی ویسے ہی وہ بھی اس کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی چڑیا نے زور سے چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی، لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنا تھی۔ پہلے مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پرپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، تو میں نے اسے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہی تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطع رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے، کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھی۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی ہے، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں۔ تم نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے تم اپنا حق میرے لیے چھوڑ دو گی۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اب محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا؟ ہاں تو پھر سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے تعوذ پڑھا تو فرشتے نے الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتے جا رہی تھی، ان لوگوں کو اس شخص کی خبر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بری آنکھوں میں بے چینی ابھری۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر محمل کی آواز اونچی ہو رہی تھی، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پہ حملہ کرو تو اپنی زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو وہ بھی زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔
اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا تھا، کھلے بال شانوں پہ آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اسی میکانکی انداز میں اسے دیکھتی پڑتی جا رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور بھٹکا دے۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے دل ہیں، وہ ان سے کچھ نہیں بھی دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک چپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے، اور اسی طرح کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں طرف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی۔ فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی تھی۔ محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، وہ بھی پلٹنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ فرشتے سے مزید کچھ نہیں سنا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پہ ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح نم آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی۔ وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی، اس کی اس گھر میں آخری رات، اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی، تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر میں لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کب گہری نیند میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، گپ اندھیرا، جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھر آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز۔ محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول کر رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز اندر آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا۔ روشنی سامنے دیوار گیر کھڑکی پہ پڑی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا، لفظ کچھ سنائی دینے لگے تھے۔ جاری ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔